اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی معصیت سے بچتے، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں، اور وہ انکار ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان احکامات کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور وما انزلہ سے مراد تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ہے، جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔ اوپر نیچے کا ذکر یا تو بطور مبالغہ ہے، یعنی کثرت سے اور انواع و اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے، یا اوپر سے مراد آسمان ہے، یعنی حسب ضرورت خوب بارش برساتا ہے، اور نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دورہ ہو جاتا اور فصلوں سے پیداوار حاصل ہوتی۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام جیسے 8 یا 9 افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس حکم کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاس، کمی بیشی اور بلا خوف اور ملامت۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 1 لاکھ یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم حل بلغت 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہم فاشہد 3 مرتبہ۔ صحیح مسلم کتاب حج۔ یعنی اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ دنیاوی اسباب کے تحت
یعنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی ہیبت و عظمت نہ رہتی، جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخری وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و فریب سے آگاہ فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا، اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پر خطرناک حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ کی سنت رہی ہے، یعنی جس طرح بعض کچھ اعمال اور کچھ چیزوں سے اہل ایمان کے ایمان اور تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاصی، گناہ، تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک جگہ بیان فرمایا ہے۔ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ گرانی کی سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔